جیسے میں آپ سے مدد مانگتا ہوں ڈوبتا ہوا، میں ڈوب رہا ہوں، اللہ نہ کرے سمندر میں ڈوب رہا ہوں، آپ ساحل پہ کھڑے ہیں، میں کہتا ہوں پلیز ہیلپ می، مدد کرو میری. کیا مطلب؟ فون کرو حکومت کو، جو غوطہ خور ہیں ان کو جا کے بتاؤ. تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، یہ بتایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیوں کیا. آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ بھائی سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ آواز گونج تو نہیں رہی ہے؟ مجھے کیونکہ گونج رہی ہے آواز میرے کانوں میں، اس لیے. اللہ نے اپنی قدرت بیان کی، اللہ نے یہ بتایا کہ میں نے انسان کو بنایا کیوں، آزمائش کے لیے. لیبلوکم، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. ایوکم احسن عملا، کس کا عمل سب سے اچھا ہے. السلام علیکم سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اب آزما کے اللہ چھوڑ نہیں دے گا. جو بھی آزمائش ہوتی ہے اس کے بعد اگر رزلٹ اناؤنس نہ ہو تو اس امتحان کا، اس ایگزام کا کوئی فائدہ، بولو بھائی، نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں. بس اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے. اللہ کو پتہ چل گیا یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت برا ہے، اس کے بعد مر گئے، ختم ہو گئی کہانی. ایسا نہیں ہے. فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ اپنے پروردگار، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے رب کہتے ہیں پالنے والا، جو اپنے پالنے والے کا انکار کریں گے. انکار کے نا مختلف درجات ہیں. ایک انکار تو یہ کہ ہم مانتے ہی نہیں کوئی کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا، یہ بھی انکار ہے. ایک انکار یہ ہے کہ مانتے تو ہیں کہ اس نے پیدا کیا مگر اس کی نہیں مانتے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک قسم کا انکار ہے. ایک انکار یہ ہے کہ مانتے تو ہیں کہ اس نے پیدا کیا، وہ ہے کریٹر، وہ ہے بنانے والا، مگر عبادت اس کے ساتھ دوسرے کی بھی کریں گے، دوسرے کو بھی دعاؤں میں پکاریں گے. میرے بیان پہ آج کل لوگوں کے کلپس بہت آ رہے ہیں، ایک طرف میری تصویر ہوتی ہے، ایک طرف کسی اور مولوی صاحب کی تصویر، میرا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے. اور میرا کوئی بیان ہوا تھا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اس پہ کسی کے نے کوئی کلپ چلا دیا. کلپ میں یہ چلایا کہ دیکھو جب سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے، اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں، خلاؤں میں سیارے چھوڑ دیے سائنسدانوں نے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تو ہمارے نبی کے پاس کیوں نہیں ہوں گے اختیارات؟ کیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نبی کی ویلیو معاذ اللہ کیا سائنسدانوں سے بھی کم ہے؟ تو یہ بڑی پیچیدہ بحث بنا دیتے ہیں لوگ اس کو. اللہ کے بندو، بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ اسباب کے دائرے میں جو اختیارات آتے ہیں وہ مخلوق کے پاس بھی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں. سائنسدان جو خلا میں سیارے چھوڑتے ہیں وہ سیارہ چھوڑتے ہیں، لمبی لمبی وہ بھی نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے؟ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ خلا میں سیارے نہیں چھوڑ رہے، آپ لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں. تو سیارے جو چھوڑے جاتے ہیں خلا میں، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے، اس میں ایندھن ہوتا ہے، اس میں لوہا ہوتا ہے، اس کو کیلکولیشن ہوتی ہے، اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جائے گا تو زمین کی حدود سے باہر نکلے گا، پھر ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے. یہ اختیارات انسانوں کے پاس ہوتے ہیں، یہ اسباب کے تحت ہیں. شرک یہ ہے کہ جو چیز اسباب کے تحت نہیں ہے، اسباب کے دائرہ کار میں نہیں آتی، جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، اس قسم کے اختیارات کا مخلوق کو مالک سمجھا جائے. یہ پنکھا ہٹا دیں، یہ شور پیدا کر رہا ہے. اس قسم کے اختیارات کا مخلوق کو
بولو بھائی، بول لیا کرو، مالک سمجھا جائے۔ اس قسم کا ایک بھی اختیار اللہ نے مخلوق کو نہیں دیا۔ سارے اختیارات دے دینا تو دور کی بات، کوئی ایک اختیار بھی نہیں دیا کسی کو بھی، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، کسی کو بھی نہیں دیا۔ لاجک کے تحت بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بڑے بڑے حکیم ہیں، ایسے ایسے مرض کے علاج کر دیے انہوں نے، لیکن علاج کیا ہے، کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسی دوا ایجاد کی جو دوا جراثیم کو مارتی ہے جا کے۔ علاج کی دو قسمیں، علاج بالضد اور علاج بالمثل۔ بالضد یہ کہ اس کے جراثیم کو مارنے والے جراثیم داخل کی، بالمثل یہ کہ ویسے ہی اسی جیسے حفاظتی ٹیکوں میں وہی جراثیم داخل کر دیے جاتے ہیں تاکہ جسم میں فائٹ کی صلاحیت بڑھے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی لاجک ہے، لاجک سے ہٹ کے کام یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کرتا۔ لاجک سے ہٹ کے کیسے ہوتے ہیں کام، یہ مضمون کئی دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ اگر 100 دفعہ بھی بیان ہو جائے تو وہ کم ہے، کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اگر آپ کو توحید سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ توحید کہتے کس کو ہیں، تو ایمان کا پہلا اسٹیپ ہی گیا، پہلی سیڑھی پہ قدم ہی نہیں رکھا آپ نے۔ تو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک۔ اب اس کا ایک علمی انداز ہے کہ عبادت کی 3 قسمیں، عبادت کی 4 قسمیں، صحیح ہے نا؟ میں اس انداز سے بیان نہیں کرتا کیونکہ عوام کی سمجھ سے وہ کیا ہے؟ بالاتر ہے، جو ہمارے مدارس میں جو سمجھانے کا انداز ہے۔ میں اس قسم پہ بات کرتا ہوں، اس شرک پہ جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ چل رہا ہے۔ وہ چھوٹ جائے گا تو باقی خود بخود چھوٹ جائیں گے، چاہے درجنوں قسمیں ہوں۔ مارکیٹ میں جو شرک سب سے زیادہ اویلیبل ہے اس وقت، جو بہت سستا ہو گیا ہے، وہ ہے غیر اللہ کو پکار میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا، دعا مانگنا غیر اللہ سے، غیر اللہ کو حاجات کے لیے پکارنا۔ غیر اللہ تو سمجھتے ہیں نا اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ سب غیر میں داخل ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ غیر اللہ۔ فرشتہ ہو، ولی ہو، نبی ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، تو پکارنا۔ اب یہ جو پکارنے کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، پہلے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، لا تدعو مع اللہ احدا، ایک جگہ فرمایا الہا آخر، اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو مت پکارو۔ اس پہ تو لوگ تعویل کر سکتے ہیں کہ ہم جس کو پکارتے ہیں وہ معبود نہیں ہے، ہم تو نبی کو پکار رہے ہیں، ہم تو کسی جن کو پکار رہے ہیں۔ تو اصل میں بتانا یہ مقصد ہے کہ جس کو پکار رہے ہو نا تم نے اس کو معبود بنا لیا، لہذا اس پر اللہ معبود کا لفظ خود صادق کر رہے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چلو یہ پیچیدہ اگر ہو رہی ہے تو اس سے بھی آسان آیت قرآن کی، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہاں تو معبود کا لفظ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا میرے بھائی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ہر قسم کی پکار شرک نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کیونکہ ہم تو صبح و شام پکارتے ہیں، او بھائی ادھر آنا، ادھر پکار لیا نا یار، آپ لوگ کو اتنی مشکل سے ٹرین کر کے گیا تھا، پھر ویسے کہ ویسے ہی ہو گئے۔ بھائی دیکھو آپ بلاتے ہیں وہ بھائی ادھر آ، یہ بھی تو پکارا نا۔ ممکن ہے کوئی کہ یہ تو بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے میں ہر قسم کی پکار داخل نہیں ہے، بلکہ مدد کے لیے پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے۔
मदद के लिए पुकारना क्या है? शिर्क। अब फिर एक सवाल पैदा होगा कि भाई मदद के लिए भी हम दिन और रात पुकारते हैं, भाई मेरी मदद करो यार, है भाई, कहते हैं ना यार मेरी मदद करो यार, पैसे नहीं है मेरे पास, बच्चा बीमार है घर में, बेगम भाग गई। लोग मुख्तलिफ किस्म के मसाइल है लोगों के साथ। ठीक, तो मदद करो मेरी। मुझे तो दिन रात फोन आते हैं लोगों के, ये हो गया, ये मदद कर। मैं कहता हूं भाई मैं क्या कर सकता हूं यार। तो मदद के लिए पुकारना ये बहुत अहम चीज है कि किस किस्म की उमूमी मदद के लिए पुकारना शिर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि जो भी जिसको मदद के लिए पुकारेगा वो काफिर हो जाएगा। ऐसे तो हम हेल्पलाइन का मतलब ही मदद, हेल्प का मतलब क्या है? मदद करें। हेल्पलाइन पे फोन करें आप तो मदद ही के लिए वो नंबर दिया गया है। तो पता ये चला कि भाई हर किस्म की पुकार भी शिर्क नहीं है और हर किस्म की मदद के लिए पुकारना भी शिर्क नहीं है। तो ऐसी पुकार, फिर कौन सी पुकार शिर्क है? तो जब भी कोई कहा करे ना आपसे कोई भी कि गैरुल्लाह को पुकारना शिर्क नहीं है, तो उससे पूछा करो फिर कौन सी पुकार शिर्क है कौन सी नहीं। कुरान की आयत का आप हमें मतलब बता दो तो हम अपना वाला मतलब छोड़ देंगे, आपका वाला मतलब ले लेंगे। लेकिन ना तो आप इस आयत का कोई मतलब हमें बताते हो और ना फिर उस मतलब को मानते हो जो हम बयान कर रहे हैं। तो फिर इस आयत का तो ये तो लगव हो गई ना, इसका तो कोई मफहूम बना ही नहीं भाई। क्या ख्याल है? वो कहते हैं ना गैरुल्लाह को पुकारना अगर शिर्क है तो तुम भी तो पुकारते हो, तुम भी तो पुकारते हो। तो आप कहें कि आप बता दो फिर इस आयत का सही मतलब क्या है, कौन सी पुकार शिर्क है और कौन सी पुकार शिर्क नहीं है। हम एक मतलब बयान कर रहे हैं जो कुरान और हदीस से साबित है। अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो फिर आप बता दें। तो ना आप बता रहे हैं ना हमें बताने दे रहे हैं। फिर इस आयत की तो इसका मतलब है 1400 साल में कोई तशरीह हुई नहीं। ये मतलब क्या हुआ फिर इसका? तो आप अगर नहीं बताते तो फिर हम बताते हैं। वो ये है कि मदद के लिए पुकारने की दो किस्में हैं, एक हराम और एक जायज, एक शिर्क और एक शिर्क नहीं है। दो किस्में। एक मदद वो होती है जो किसी लॉजिक के तहत आपकी मदद करेगा, जिसको को आप बुला रहे हैं मदद के लिए। जैसे मैं आपसे मदद मांगता हूं डूबता हुआ, मैं डूब रहा हूं, अल्लाह न करे समंदर में डूब रहा हूं, आप साहिल पे खड़े हैं, मैं कहता हूं प्लीज हेल्प मी, मदद करो मेरी। क्या मतलब? फोन करो हुकूमत को, जो गौताखोर हैं उनको जाके बताओ, है भाई, यही होगा ना? तो ये सब लॉजिक है ना इसकी। भाई आप चलेंगे, टांगे इस्तेमाल करेंगे, फोन करेंगे, फोन के बटन घुमाएंगे तो लहरें, रेडियाई लहरें इस्तेमाल होंगी। ठीक है ना? आपकी आवाज को रेडियाई लहरों में चेंज करने का एक उन्होंने मशीन बनाई हुई है, नंबर हैं। ये सब चीजें ऐसी हैं जो कोई, जो लॉजिक है इसकी, कोई ना कोई वजह है इसकी, खुद ब खुद नहीं हो रहा ये। लेकिन अगर मैं समंदर के अंदर डूब रहा हूं, मुझे पता है कि ना कोई किश्ती पहुंच सकती है, ना साहिल तक मेरी आवाज पहुंच सकती है, कोई भी इस वक्त किसी भी लिहाज से असबाब की दुनिया में मेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि समंदर के बीच में अकेला हूं, कश्ती उलट गई है, ना मेरा मोबाइल काम कर रहा है या मोबाइल पानी में डूब गया है। ऐसे मौके पे अगर मैं किसी को पुकारूंगा तो उस पुकार पे लब्बैक कहने की कोई साइंटिफिक लॉजिक, कोई साइंसदान इसको तस्लीम नहीं करेगा। कोई साइंसदान या कोई अक्लमंद आदमी नहीं कह सकता कि भाई इस वक्त कोई कह ना, ना कोई इतनी दूर तो इंसान की आवाज नहीं पहुंच सकती। ठीक है ना? और ऐसे मौके पे कोई आपकी आवाज सुन ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की समाअत भी एक हद तक है, इससे ज्यादा इंसान सुनने की सलाहियत, बोलो भाई,
نہیں رکھتا. ایسے موقع پہ آپ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکارو گے, اللہ تو سن سکتا ہے, ہر وقت ہر ایک کی پکار سنتا ہے, بلکہ اللہ تو اگر آپ ڈوب بھی گئے نا, مر بھی گئے, پھر بھی نکال کے زندہ کر سکتا ہے. اس کے ہاں تو کسی چیز کی لاجک کا ہونا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے. تو مردے کو جو زندہ کر سکتا ہے وہ تیرتے ہوئے کو بچا کیوں نہیں سکتا؟ وہ چاہے مچھلی کو حکم دے آپ کو اپنی پشت میں بٹھا کے کنارے پہ لے آئے, اور چاہے تو کسی کو بھی حکم نہ دے, کن کہے اور آپ ہوا میں اڑتے ہوئے آئیں اور ساحل پہ گر جائیں. کیونکہ جب اس نے اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کے وجود میں آنے کی کوئی لاجک تھی نہیں نا. دیکھو ایک چیز جب وجود میں آتی ہے تو اس سے چیزیں بنتی ہیں. ارے بھائی آم کا درخت وجود میں آیا, گٹلی تو تھی نا, گٹلی نہیں تھی تو پھر درخت کہاں سے آئے گا؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ گٹلی نہیں تھی تو درخت سے گٹلی, تو درخت ہی نہیں تھا تو گٹلی کہاں سے آئی؟ بھائی ہم تو زمین میں گٹلی بوتے ہیں, درخت نکلتا ہے, یہ لاجک ہے, بایولوجی میں پڑھایا جاتا ہے بھائی گٹلی میں یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کا بایولوجی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ جب گٹلی نہیں تھی تو درخت کیسے بنا, اور جب درخت ہی نہیں تھا تو آم کیسے پیدا ہوا, جب آم ہی نہیں تھا تو اس میں گٹلی کہاں سے آ گئی؟ تو یہاں کیا ہے, اللہ نے اپنی کن کی قدرت سے آم کی گٹلی کو پیدا کیا, بولا ہو جا اور وہ ہو گئی. یہاں کوئی نہیں کر سکتا, گٹلی نہیں پیدا کر سکتا. یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا, یہ بھی اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں آ کے انسانی عقل ہتھیار ڈال دیتی ہے کہ یار انڈا تو سمجھ میں آتا ہے مرغی سے ہوتا ہے, میڈیکل سائنس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ باجرہ کھاتی ہے تو یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, انڈا تو سمجھ میں آ گیا, اور انڈے سے چوزے نکلنے کا پروسیس بھی اس کی بھی کوئی لاجک ہے جو سائنس نے. لیکن پہلی دفعہ کیسے ہوا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اتنا کچھ کیسے ہو گیا؟ تو ظاہر ہے ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. تو پھر اللہ نے چلا دیا, ایک چین میں سب کو چلا دیا. پہلی دفعہ ایسے ہی کون ہو جا اور وہ ہو گیا, کیونکہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں, ماں کے پیٹ میں دل دھڑکتا ہے جب, تو پہلی دفعہ کیسے دھڑکتا ہے اس کی آج تک کسی کی سمجھ میں لاجک نہیں آئی. بھائی پہلی دفعہ تو جب دماغ سے کرنٹ ہی نہیں جائے گا تو دھڑکے گا کیسے, اور جب دھڑکے گا نہیں تو دماغ میں کرنٹ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ہو جا, وہ کیا ہوا؟ ہو گیا. تو اللہ کو یہ طاقت ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کا محتاج اور صغرے کبرے میں لانے کا محتاج نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا اس کو پہلے یہ کرنا پڑے پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا. وہ ڈائریکٹ نتیجے تک پہنچ سکتا ہے لیکن اس کی مصلحت نہیں ہے, لہذا وہ اس نے نظام کو اسباب کے تحت چلا دیا. لیکن کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اسی جمع تفریق کا محتاج ہوں, لہذا میں کبھی کبھی بغیر سبب کے بھی بہت کچھ کر کے دکھاؤں گا. جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی قدرت سے, اماں حوا کو مٹی سے بنایا, ان کے بچوں یقین کر لیا بچوں نے کہ اللہ بڑا طاقتور ہے. دیکھو ابا کو بھی ہمارے, کیونکہ ان کے بچے آدم علیہ السلام کے بچے دادا تلاش کرتے رہے, ان کو دادا نہ قبر ملی نہ دادا ملے. وہ سوچتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا, تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا ان کو کوئی نہ کوئی مجسمہ ملا, جیسے ڈارون کہتا ہے نا پہلے یوں تھا یوں, کچھ بھی نہیں ملا. کچھ تو تھوڑا سا ہوتا نا کہ جو آدم علیہ السلام سے آخری, جو ڈارون کے نظریے کے مطابق وہ آخری جانور جو انسان میں کنورٹ ہوا ہے, تو کچھ تو نظر آتے نا اس کے. آدم علیہ السلام بتاتے یہ والا میں تھا جو اس کے بعد اب ترقی کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. ان کو تو 100% یقین تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تبھی آدم علیہ السلام کے بچے غیر مسلم نہیں تھے, فرما بردار اور نافرمان تھے, مشرک نہیں تھے.
اور اللہ کے وجود کا یقین بھی کرتے تھے. تو یہ سلسلہ صدیوں تک چلا ہے. سب کو پتا تھا یار ہمارا نسب جا کے رک جاتا ہے کہاں؟ آدم پہ. اس کے بعد تو چلو میاں بیوی میں ملاپ ہوا, بچے پیدا ہو رہے ہیں, اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے. یہ کیسے ہوا؟ تو مانتے تھے کہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. نوح علیہ السلام کئی صدیوں کے بعد آئے ہیں آدم علیہ السلام کے. ان کے دور میں بھی اللہ کے وجود کا انکار کسی نے نہیں کیا. ان کے دور میں شرک تو پھیلا ہے, شرک, کہ اللہ نے اختیارات دے دیے دوسروں کو بھی. جیسے اللہ نے بغیر کسی لاجک کے بس مٹی سے پتلا بنایا آدم کا, اور ان کی پسلی سے اما ہوا کو نکالا, کون ہو جا, اور وہ ہو گئے. تو جیسے اللہ کو اس قسم کے اختیارات ہیں کہ وہ کر لیتا ہے بغیر کسی لاجک کے بھی, تو نوح علیہ السلام کے دور میں پہلی مرتبہ یہ شرک ہوا کہ اللہ نے دوسروں کو بھی یہ اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ بھی جب چاہیں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں بغیر کسی. بول لو یار اتنی دیر سے ہو گیا. اچھا, یہ کھڑکیاں بند کریں تاکہ جنریٹر کی آواز نہ آئے اندر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جو مشرکوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت شرک کون سا شروع ہوا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جیسے آدم علیہ السلام کو بس اللہ نے بنایا, کوئی اس کی لاجک نہیں ہے, تو اللہ تعالی نے دوسری بھی کچھ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے اختیار دینے سے جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ یعنی کب شروع ہوا یہ والا شرک؟ نوح علیہ السلام کے دور میں. اور اس میں دو چیزیں بڑی عجیب تھیں. ایک یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ان فلاں فلاں کو تمام اختیارات دے دیے ہیں, بلکہ اس والے کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا, اس والے بت کو اللہ نے ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 بت تھے مشہور. تو کیا کہتے تھے؟ اس کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا کہ یہ اپنی مرضی سے جب چاہے گا بارش برسا سکتا, باقی چیزوں میں یہ دخل اندازی نہیں کر سکتا. یعنی اگر بادل نہیں بھی ہیں, کوئی محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی امکان نہیں ہے, لیکن یہ شو کرے گا اور بادل آ جائیں گے. یہ بہت اہم مضمون ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیں. اور جو شارٹ کلپ بنا بنا کے فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں نا, وہ پورے میری اس مضمون کو شائع کریں, پھر اس کا جواب دیں مجھے. دوسرا, وہ کہتے تھے اولاد کا اس کو ہے, یہ فلاں والے کو ہے, یہ اولاد دلوا دے گا آپ کو, چاہے کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوگی اولاد کی, کوئی اس کے بھی اولاد کے جراثیم نہیں ہے, بیوی بھی بانج ہے, مگر یہ اس کے پاس جب جاؤ گے, اس سے دعا مانگو گے تو اولاد کیا ہو جائے گا؟ اولاد ہو جائے گی. اس لیے نہیں کہ اس کو اختیار ہے, بلکہ اللہ کے اختیار دینے سے اس کے پاس بھی اختیار آ گیا ہے. کیونکہ اتنی سائنس ان میں بھی تھی کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت یہ تو تھے ہی نہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ تو ہم نے بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ان کے اندر. پھر ان پر جب اشکال ہوتا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, تو کہتے یہ نہیں کر سکتے, مگر اللہ تو ان کو اختیار دے سکتا ہے نا. بھائی اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں. تو 5 بڑے بڑے بت تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر, جن کا قرآن میں تذکرہ ہے. اور آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مسٹنڈوں کو, یہ جو بت ہیں ان کو میں مسٹنڈا کہہ رہا ہوں, ان بتوں کو, ان مسٹنڈوں کو کیوں دیے اللہ نے؟ اگر دینے ہی تھے تو آپ کو دیتا, ان کو دیتا, یہ بتوں کو کیوں دیے؟ تو کہتے تھے اصل میں یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مورتیاں ہیں,
تو ان بزرگوں سے خوش ہو کے اللہ نے ان بزرگوں کو دیے ہیں. اب اگر کہو ان بزرگوں کو کیوں دیے تو آپ کہیں گے جب اللہ اپنی عطا سے کسی کو دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگانے والے. یہ میں اس لیے تمام چیزیں دہرا رہا ہوں کہ بالکل یہی سٹائل ہے آج شرک کو معاشرے میں پھیلانے کا, کہ اگر اللہ اپنے نبی کو کچھ اختیارات دینا چاہ رہا ہے تو ان وہابیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ان لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پبلک کو کیوں؟ جب اللہ اپنے محبوب, اپنے حبیب سید الانبیاء یا ان کو اگر اللہ اپنے اختیار سے اختیارات دے رہا ہے تو لوگوں کو اس پہ اشکال کیوں ہو رہا ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ تو نوح علیہ السلام اسی شرک کی نفی کے لیے دنیا میں آئے تھے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے جنت تو دیتا ہے, اسے دنیا میں اعلی مقام تو دیتا ہے, اسے لوگوں کا مقتدا اور رہبر تو بناتا ہے, اسے نیک صالح اولاد تو دیتا ہے, مگر اپنے اختیارات میں اس کو شرکت نہیں دیتا. یہی تو شرک ہے جس کی نفی الحم سے لے کے والناس تک قرآن میں ہے کہ اللہ کسی کو ایسا پروٹوکول نہیں دیتا, اور اسی کو اللہ نے اپنے ساتھ الوہیت میں شرک قرار دیا, معبودیت میں, کہ مجھے میرے جیسا معبود کیوں تراش لیا تم نے, حالانکہ وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ جیسے نہیں ہے. ہندو بھی ان بتوں کو ویسا بھگوان نہیں سمجھتے جیسا وہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے خدا کو بھگوان کہتے ہیں, یہ ویسا نہیں ہے, لیکن اس نے ان کو کیا دیے ہوئے ہیں؟ اختیار دیے ہوئے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے کسی کو بھی اسباب سے ہٹ کے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختیار, بولو بھائی, نہیں دیا. اسی شرک کی نفی کے لیے قرآن آیا ہے اور انبیاء آئے ہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کی مورتیاں بنا لی. بولا کہ چونکہ اللہ ان بزرگوں سے خوش تھا تو ان کی مورتیوں کے سامنے جھکو گے, ان سے مرادیں مانگو گے تو یہ اللہ کی عطا سے ہمیں دیں گے, خود نہیں دیں گے, اللہ کی عطا سے. اللہ نے ان کو اختیار دیا تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ اس اختیار سے ہمیں دیں گے. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بزرگوں اور پیغمبروں کے ہاتھ پہ بہت سی ایسی چیزیں صادر ہوئی ہیں جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. کلمہ پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو, میں لا الہ الا اللہ کا مطلب بیان کر رہا ہوں. ہمارے ہاں عقیدے پہ اکثر بیان ہوتا ہی نہیں ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ نے اختیارات تو دیے ہیں نا, موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا دیتے تھے, اس کی کوئی لاجک ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے, چاند کے 2 ٹکڑے کرو, آپ نے ایسے کیے اور 2 ٹکڑے کر دیے, کوئی لاجک ہے اس کی؟ اور پھر وہ چاند آپس میں جڑ بھی گئے. صحابہ پیاسے تھے, پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اور پانی ابلنا شروع ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے مردے کو قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھلو جا. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کھلو جا, ہیں کھلو جا. تو آپ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ نے پنجابی میں تھوڑی کہا تھا, تو اردو میں بھی تو نہیں کہا تھا نا. وہ تو جو بھی کروں گا میں تو ترجمہ ہی کروں گا نا. اور عربی میں بھی نہیں کہا تھا, جو قرآن نے کہا نا قم باذن اللہ, تو عربی میں تھوڑی, ان کی تو عبرانی زبان تھی یا سریانی زبان تھی, اس میں کہا نا انہوں نے. تو کیا کہا؟ کھلو جا. یہ کھلو جا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب والے جب کسی کو آرڈر کرتے ہیں تو اسٹائل تھوڑا سا الگ سا ہوتا ہے, اس میں بندہ نہیں بھی کھڑا ہو رہا ہو تو کھڑا ہو ہی جائے گا. تو اس لیے مردہ اگر نہیں بھی چاہتا تھا نا کھڑا ہونا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کا حکم سن کے کیا ہو جاتا تھا؟ کھڑا ہو جاتا. کیونکہ آپ بولو نا اٹھیے, اردو میں آپ کیا بولیں گے؟ اٹھیے, وہ نہیں اٹھے گا. اردو میں بڑی شائستگی ہے, آئیے جائیے, تبھی اردو میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے.
ایک صاحب تھے, وہ ٹرک اڈا نہیں ہے, ٹرک اڈا, ٹرک اسٹینڈ جو ماڑی پور میں, وہاں انہوں نے آفس کھولا, اردو اسپیکنگ تھے وہ, آفس کھولا انہوں نے. میں ان کے پاس گیا تو وہ عجیب اسٹائل سے لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ملازمین سے. تو میں نے کہا یار یہ کون سا اسٹائل ہے؟ کہہ رہے ہیں یار ان سے تمیز سے بات کرو تو کام, ان سے بولو نا یہ ڈبے اٹھا کے ٹرک پہ رکھ دیجئے, ٹرک لوڈ کرنا ہے, مال پنجاب جا رہا ہے, رکھیے. کوئی بھی ہلتا ہے, ان کو ٹھڈے مار مار کے. تو اللہ نے ہمارے ملک میں ہمیں مختلف قسم کی زبانیں دی ہیں, جب جس زبان سے کام اٹھانا ہو آپ وہ کام اٹھاؤ. تو جو شرافت سے نہ آ رہا ہو, شر اور آفت کا بولو کھڑے ہو جائیے, نہیں ہو رہا کھلو جا, ایک دم کھڑا ہوگا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہر زبان میں ایک مٹھاس ہے. پنجاب کی زبان میں ایک الگ سی مٹھاس بھی ہے جو اردو میں نہیں ہے. بعض جملے پنجابی زبان کے اتنے مزے کے لگتے ہیں کہ وہ اردو میں مزہ ہی نہیں. میں کیونکہ پوری طور پر قدرت نہیں ہے اس لیے میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن ان کی زبان میں نا بعض جملے ایسے ہیں جو اردو میں مزہ نہیں آتا. تو اردو کی الگ تہذیب ہے. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. کہتے ہیں دیکھو اللہ کی عطا سے حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, ہمارے نبی بھی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. تو جو نبی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے, جو نبی اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, اس نبی کو اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے پکارے کہ ہماری حاجت سن لیں تو وہ اللہ کی عطا سے سن بھی سکتا ہے, اور وہ نبی اللہ کی عطا سے ہماری وہ حاجت پوری کر بھی سکتے ہیں. یہی بات سمجھ میں. تو ہم اگر پکار رہے ہیں تو ہم اللہ کی عطا سے یہ تصور کر کے. تو اس لیے قرآن نے جو کہا ہے کہ غیر اللہ کو مت پکارو, تو اس سے وہ پکار مراد ہے جو اللہ کی عطا کے بغیر والی پکار ہو. یہ اشکال کر رہا ہوں کہ اس کو میرا نظریہ نہ سمجھ لیں, یہ اشکال کرتے ہیں لوگ. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دیکھو, ایک ہوتا ہے کسی کو اختیار دے دینا, ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ سے کوئی کام کرا دینا. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا ہے؟ آپ لوگ حاضر ہیں نا اچھی طریقے سے. ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ پہ کوئی کام صادر کر دینا, اور ایک ہوتا ہے کسی کو اس کا اختیار دے دینا. اختیار دینے کا مطلب کیا ہے؟ پانی کی جو سپلائی ہے یہ کس کے اختیار میں ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے نا. وہ جب کھولیں گے نل تو پانی آئے گا, وہ بند کر دیں تو آپ قحط سے ہلاک. ملک کا جو وزیر اعظم ہے یا جو صدر ہے وہ واٹر بورڈ والوں سے محض کام نہیں لیتا, بلکہ باقاعدہ اس نے واٹر سپلائی کا ان کو اختیار دے دیا ہے. کیا میرے در پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ واٹر بورڈ کا ادارہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ جس کو پانی کی ضرورت ہو وہاں جا کے دھرنا مارے, اسلام آباد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر کام نہ کریں پھر اس کی کمپلین کے لیے میرے پاس آؤ, لیکن پہلا اسٹیپ کون سا ہے؟ اس کا ہے. اس کو میں نے کیا کیا ہے؟ اختیار دیا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے اختیار دینے کا. اور کام کرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس آپ گئے, بولا بھائی پانی بند ہے اتنے عرصے سے, وال آپ کھول دیں. تو اس نے ایک ملازم کو بولا یار اس کو وال کھول ذرا. وال کھولنے کے اختیارات نہیں دیے کہ جب چاہو کھولو جب چاہو بند کر دو. ہاں ابھی وال کھولنے کا کام کس سے لیا جا رہا ہے؟ ملازم سے. تبھی آپ ملازم کے پاس نہیں آؤ گے, آپ ڈائریکٹ کس کے پاس جاؤ گے؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں کہ اختیار دینا کیا ہوتا ہے اور کام لینا کیا ہوتا ہے. دیکھو آپ لوگ جاتے ہیں نا اکثر کوئی ڈاکومنٹ تیار کرنے ہوتے ہیں اسٹیمپ پیپر, تو منشی صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ ڈی سی آفس کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پیپر. آپ کیا کرتے ہیں؟ اب تو ٹائپنگ شروع ہو گئی, پہلے قلم سے لکھتے تھے. آپ کہتے ہیں بھائی میرا فلاں کے ساتھ لین دین ہے, اس کو کے ڈاکومنٹس تیار کرنے, آپ اس کو کیا کریں؟ لکھیں. تو آپ نے اس کو اختیار دیا کہ یہ چیز آپ لکھیں. وہ لکھتا خود نہیں ہے,
قلم سے مدد لیتا ہے, وہ قلم کے ذریعے لکھتا ہے. تو اختیار کس کے پاس ہے لکھنے کا؟ رائٹر کے پاس, کاتب کے پاس. کام کس سے لے رہا ہے وہ؟ قلم سے. قلم کو اختیار نہیں دیا. اگر قلم کو اختیار دیا ہوتا تو آپ قلم کے پاس جا کے کہتے کہ لکھو, اور قلم خود اٹھ کے گھومنا شروع کر دیتا. قلم کاتب کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کاتب جدھر کو گھمائے گا قلم وہاں گھومے گا. اور اختیار کس کے پاس ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ کاتب کے پاس. تو یاد رکھو, پیغمبروں کے جتنے معجزے ہیں اس میں کسی بھی کام کا پیغمبر کو اختیار نہیں دیا جاتا. پیغمبر کی انگلی سے, پیغمبر کے ہاتھ سے کام لیا جاتا ہے. کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. اور 100% اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ہوتا ہے. جب مشرکین ہمارے نبی کے پاس آئے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں, تو اللہ نے ہمارے نبی کو وحی کی کہ آپ اشارہ کریں, ٹکڑے میں کر دوں گا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی مشرکین آ کے مطالبہ کرتے تھے معجزے کا, تو نبی ہر دفعہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کرتے تھے, بلکہ کہتے تھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب اللہ نے کر دیا تو کر دیا, جب نہیں کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں. آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھیں, لن نؤمن لکا, ہم تجھ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے. مشرکین کہتے اے نبی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا, آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشمہ جاری ہو جائے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب, اشارہ کریں ایک باغ کھجور کا اور ایک انگور کا پیدا کریں. یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ بولو بھائی, مشرکین. اور کس سے؟ نبی سے. اور اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن میں. یہ سارے مطالبے ہو رہے ہیں نا کہ یہ کریں آپ. اور یکون لک بیت من زخرف, ایک گھر ہونا چاہیے سونے کا. اشارہ کریں ادھر سونے کا گھر بن جائے. او ترقا فی السماء, ابھی ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں. ہم کہتے ہیں نبی آسمان پہ گئے ہیں, یہ معجزہ تھا. لے جانے والا کون ہے؟ اللہ. اسباب کی دنیا میں اپنے اختیار سے انسان اتنی اوپر نہیں جا سکتا. ممکن مر جائے گا نا انسان, ہے آکسیجن بھی نہیں ہے, اور اتنی یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اپنے حبیب کو 7ویں آسمان پہ لے گیا. تبھی اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, اشکال بھی نہیں, بھئی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو او ترقا فی السماء, آسمان پہ جائیں. لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ, اور ہم جانے پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہمارے سامنے آسمان سے قرآن لے کر نہ آئے. ہم اس کو پڑھیں گے, پھر پتا چلے گا کہ یہ واقعی, ہمیں تو نہ جبریل نظر آتے ہیں آسمان سے جو لے کر آ رہے ہیں, یہ تو سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا نبی نے جواب کیا دیا قرآن میں. نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہوئے ہیں, لیکن میں تمہارے بیجا مطالبوں پہ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کروں گا. میں جب چاہوں گا تو معجزہ دکھاؤں گا, جب چاہوں گا معجزہ نہیں دکھاؤں گا. اختیارات تو ہیں اللہ کی عطا سے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, لیکن میں کر نہیں رہا. یہ نہیں فرمایا. فرمایا سبحان ربی, قل اے نبی ان سے کہہ دیجیے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. عجز والا جو عیب ہے نا, کچھ نہ کر سکنے کا عیب, اس عیب سے کون پاک ہے؟ میرا رب پاک ہے. ہل کنتو الا بشرن, نہیں ہوں میں مگر ایک انسان, رسولہ, اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر. تو انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا, انسان کو اسباب سے ہٹ کے اختیارات نہیں ہوتے, انسان کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں. اتنی کلیئر کٹ بات قرآن میں آنے کے بعد بھی حیرانگی اس پر ہوتی ہے, اس امت میں شرک کیسے پھیل گیا بھائی. یہ تو قرآن کے ترجمہ پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس قسم کے اختیارات, بولو بھائی, نہیں دیے تھے. ہاں, جب اللہ وحی کرتے کہ آپ یہ کام کریں, ہم آپ کے ہاتھ پہ یہ معجزہ
دکھا دیں گے. تو اللہ تو جس کو چاہے دکھا سکتا ہے, جس کے ہاتھ پہ, وہ بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامتیں بھی ظاہر کر سکتا ہے اور انبیاء کے ہاتھ پہ معجزے بھی ظاہر کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنانا نہیں جانتے اور نہ ان کو اللہ نے اختیار دیا. اگر اختیار دیا ہوتا تو ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے نہیں کہ اب کیا کرنا ہے. پہلی دفعہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑائی, بلکہ پہلے سے لاٹھی تھی, اللہ نے پوچھا یہ کیا, فرمائی ہے, فرمایا پھینکو زمین پہ. جب زمین پہ پھینکا وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. اگر خود سانپ بنائی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کے خوفزدہ ہوتے. قرآن کہہ رہا ہے ایسا بھاگے ہیں حضرت موسیٰ, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بولو بھائی نہیں دیکھا. پھر اللہ کہہ رہے خذھا, اے موسیٰ اس سانپ کو پکڑ لے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنانے کا اختیار ہوتا تو حضرت موسیٰ خود پکڑتے اور کیا بنا دیتے اس کو, کہتے جیسے میں نے لاٹھی کو سانپ بنایا, میں اللہ کی عطا سے اس سانپ کو لاٹھی بھی بنا سکتا ہوں. اللہ نے بتایا کہ یہ جب میں چاہوں گا اسی وقت ہوگا, آپ کے سوچنے سے, آپ کے ارادے سے نہیں ہوگا, کیونکہ اختیار میرے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. واٹر پمپ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اختیار ہمارے پاس ہے, ہم جب چاہیں گے نل کھلوائیں گے, جب چاہیں گے نل نہیں, لہذا ہمارے پاس آؤ, ان کے پاس مت جاؤ. تو اب کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ لاٹھی کیا بنے گی دوبارہ, خذھا, اے موسیٰ اس کو پکڑ لے, سنعیدھا سیرتھا الاولی, ہم وعدہ کرتے ہیں عن قریب, سا کا مطلب یہ وعدے کے لیے آتا ہے, عن قریب ہم یہ کریں گے, اس کو واپس لاٹھی بنا دیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا, اچھا اللہ اب اطمینان ہو گیا. اگر حضرت موسیٰ کے پاس اختیارات ہوتے تو جب آگے دریا ہے, ٹھاٹھے مارتی ہوئی موجیں ہیں اور پیچھے کون ہے, فرعون, بنی اسرائیل نے کیا کہا, انا لمدرکون, مر گئے, پکڑے گئے ہیں بھائی, اب تو فرعون آئے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے میرے پاس تو لاٹھی ہے, اللہ نے مجھے اختیار دیا, جب چاہوں گا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے درمیان سے نکل جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی, میرے ساتھ رب ہے, کچھ نہ کچھ کرے گا وہ مدد, مجھے نہیں پتا کیا کرے گا لیکن کرے گا ضرور. تو اللہ نے کیا کہا اس لاٹھی کو, اے موسیٰ اضرب بعصاک, اپنی لاٹھی مار کہاں پر, البحر, سمندر پہ. فکان کل فرق کالطود العظیم, دونوں طرف کی موجوں کو پہاڑوں کی شکل میں روک دوں گا میں. تبھی ہر بات سے پہلے حضرت موسیٰ پوچھ رہے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتاتے تھے کہ بولو کھڑے ہو جاؤ مردہ, تو مردہ اللہ کے حکم سے کیا ہو جائے گا, کھڑا ہو جائے گا. مردہ زندہ کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں ہیں, آپ کے ہاتھ پہ مردے زندہ کروں گا, اختیار اپنے پاس رکھوں گا, آپ کو اختیار نہیں دوں گا. اب بھی کلیئر نہیں ہو رہی بات تو میرے بھائی پھر تو کیسے سمجھائیں یار, کیسے سمجھائیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو غیر اللہ کی پکار کو جائز سمجھتے ہیں, دیکھو میں فرقہ پرست آدمی نہیں ہوں, نہ میں کفر اور شرک کے کسی متعین شخص پہ فتوے لگاتا ہوں, لیکن آپ اپنی آخرت کی فکر کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ شرک چھوڑ دو, شرک چھوڑ دو, قوم نہیں مانی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا, تمہارے آپس میں ریلیشن اچھے ہیں, اس ریلیشن کی وجہ سے میری بات کا انکار کر رہے ہو, لیکن یہی تعلقات قیامت کے دن تمہارے نقصان کا سبب بنیں گے, ایک دوسرے کے دشمن بن کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑو گے. اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے ان لوگوں سے کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیارات دی, ہم نبی سے بھی مانگ سکتے ہیں, بزرگوں سے بھی مانگ سکتے ہیں, مزاروں پہ بھی سجدے کر سکتے ہیں, تو یاد رکھو کہ اگر آپ اپنی اس روش سے باز نہیں آئے, اور تو یہ بھی کیا ہے, یہ آپس کے مسلک پرستی, پیر پرستی, میرے دامت برکاتم نے کہہ دیا
ایسا نہ ہو کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے تو وہ ڈر وہ تنبیہ ہمارے لیے بھی ہے کہ یہی تعلقات قیامت کے دن ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں گے. اللہ شرک کے معاملے میں بہت غیرت رکھتا ہے. وہ کہتا ہے نہ میں نے کسی کو اختیار دیا, لم یتخذ ولیا من الذل, نہ کسی کو کمزوری کی وجہ سے میں نے اپنا ولی بنایا, نہ وزیر بنایا. وزیر ہوتا ہے نا کہ کچھ کام آپ کریں گے, کچھ اختیارات اس کے پاس ہیں, کسی کو نہیں. بلکہ اللہ نے کہا قرآن میں مثالیں دی ہیں, ضرب لکم مثلا من انفسکم. اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں تمہاری ہی. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم, کہ تمہارے جو غلام ہوتے ہیں کیا تم ان غلاموں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو اپنی پراپرٹی میں؟ فرمائے کہ جب پراپرٹی جو کم درجے کی چیز ہے اور تمہارے غلام بھی کم درجے کے ہیں, تمہارا اپنے غلاموں سے اتنا اوپر رتبہ نہیں ہے جتنا میرا مخلوق سے اوپر کا مقام ہے. غلام بھی تمہاری طرح کا انسان ہے, تم اس کو شریک نہیں کرتے اپنی پراپرٹی میں, تو میں اپنے اختیارات میں اپنی مخلوق کو کیسے شریک کروں گا؟ جبکہ مخلوق کا جو مقام ہے, دیکھو ہمارا جو غلام سے رشتہ ہوتا ہے تو غلام بھی انسان, ہم بھی کیا ہیں انسان, تو اتنا کم درجے کا نہیں ہوتا ہم سے. لیکن مخلوق تمام کی تمام, اس کا تو اللہ سے کوئی اس لحاظ سے رشتہ جو یعنی جنس کے لحاظ سے تو کوئی رشتہ بنتا ہی نہیں ہے نا. وہ مخلوق ہے, وہ خالق ہے. اولاد اور باپ کا رشتہ نہیں ہے, بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہے. فرمایا انتم الفقراء الی اللہ, سب کے سب فقیر و محتاج ہو میرے, کسی کو میں نے کسی بھی اختیار میں شرکت نہیں دی ہے, سب اپنے پاس رکھا ہے. تو اس لیے بھائی یہ بہت خطرناک شرک ہے جو آپ کی قبر کو آگ سے بھر دے گا, آپ کی بخشش کی دعا کو حرام کر دے گا آپ کے والد اولاد کے لیے. اولاد کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگیں. اب بات سمجھ میں آئی کہ معجزہ الگ چیز ہے, اختیار دینا الگ چیز. بالکل اس کی مثال ایسے ہے, بارش اللہ برساتا ہے, برسانے کا کام کس سے لیتا ہے؟ فرشتوں سے. کہتے ہیں بارش برسانے کا فرشتہ یہ فلاں, تو کام اللہ کسی سے بھی لے سکتا ہے, فرشتوں سے بھی, پیغمبروں سے بھی, اولیاء اللہ سے بھی, مگر اختیار کس کے پاس ہے؟ تبھی ہم بارش کی دعا, بارش کے لیے فرشتوں کو نہیں پکارتے. اسی طرح میرے بھائی بارش کے لیے پیغمبروں کو بھی نہیں پکارتے. فرشتے نے حضرت مریم کو اولاد عطا کی, قرآن میں آتا ہے, سمجھو اس کو اچھی طرح. جبریل آئے حضرت مریم کے پاس, مریم نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا فرشتہ ہوں, انسان نہیں ہوں. کیوں آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. تو کیا اللہ نے جبریل کو اختیار دے دیا کہ اولاد دیں؟ نہیں اختیار دیا. اللہ بیٹا دے رہے ہیں, پھونک کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ بولو بھائی, جبریل کی. یہی وجہ ہے کہ جب بھی اولاد مانگی جاتی ہے کبھی بھی کسی فرشتے سے یا جبریل سے, بولو نا, نہیں مانگی جاتی. تو اگر آپ یہ دلائل دیتے ہو کہ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور یہ کیا, یہ معجزہ دکھایا, تو ہم اللہ کے نبی سے مانگتے ہیں, تو پھر اولاد کس سے مانگنی چاہیے؟ جبریل سے. وہ تو قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم کو بغیر باپ کے اولاد دی. تو جو بغیر شوہر کے اب کسی عورت کو اولاد دے سکتے ہیں تو میاں بیوی کو کیوں نہیں دے سکتے پھر؟ وہ یہاں تو شوہر بھی ہے اور بیوی بھی ہے اور دونوں صحت مند ہیں, پھر جبریل سے کیوں نہیں مانگتے؟ اسی لیے نہیں مانگتے, ہمیں پتا ہے کہ حضرت مریم کے اولاد کا ہو جانا جبریل کی قدرت کی دلیل نہیں ہے, یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو نسبت ہے کہ میں تمہیں اولاد دے رہا ہوں, یہ نسبت حقیقی نہیں ہے, مجازی ہے. بعض دفعہ کسی کے ہاتھ پہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو نسبت اس شخص کی طرف کر دی جاتی ہے, کیونکہ بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو نبی نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں,
حضرت عیسیٰ نے کہا ابریح الاکمہا، میں کوڑ کے مریضوں کو اور مادرزاد نابیناؤں کو میں شفا دیتا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں نا، تو اللہ نے اختیار دیا، تبھی تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں. اس کا جواب سمجھیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی. دیکھو زبان میں نا مجاز بہت چلتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی، حالانکہ گاڑی نہیں، گاڑی کا ٹائر پنچر، لیکن نسبت آپ نے گاڑی کی طرف کر دی سہولت کے لیے. آپ کہتے ہو یار اس دعوت میں فلاں بندہ 3 ڈشیں کھا گیا، حالانکہ ڈش کوئی کھا سکتا ہے، ڈش کے اندر جو چاول تھے وہ کھائے ہوتے ہیں، لیکن نسبت کس کی طرف کر دی؟ تو لغت میں، زبان میں، انگریزی ہو، اردو ہو، عربی ہو، سب میں یہ چلتا ہے کہ کرنی کسی اور کی طرف نسبت چاہیے تھی. اس کو مجاز کہتے ہیں. آپ کسی کو شیر کہتے ہیں تو مجازہ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، مجاز لے کے لگ رہا ہے دیکھنے میں شیر. حرکتیں کیسی ہیں؟ شیر جیسی. حرکتیں کتے جیسی ہوں تو لوگ پیار سے ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا کتا کہتے ہیں. نفرت سے. اب دیکھو نفرت سے کہتے ہیں، مگر میں نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ پیار سے. یہ بھی مجاز ہے کہ آپ بالکل اس کے اپوزٹ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو کلام میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے، ورنہ کسی کو پیار سے کتا نہیں کہا جاتا. پیار سے کتا. دیکھو 2 آدمی بہت لڑ رہے ہو نا اور ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہو، تو مجازن کہہ دیے جاتے ہیں یار ان دونوں کی تو محبت ہی کبھی ختم نہیں ہوتی، پتہ نہیں کچھ کیوں اتنی محبت کر رہے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ تو مجاز میں اپوزٹ چیزیں چلتی ہیں. دیکھو قرآن میں آتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ. نبی نے ایک مرتبہ قسم کھا کے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. قرآن نے کہا لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا آپ اسے حرام کیوں کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ یہ آپشن، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ آپشن تو نہیں کہیں گے اس کو، آپشن تو دو چیزوں کا ہے. یہ کس کے، یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ نبی اللہ کے حلال کو بیان کرتے ہیں، خود سے نبی حلال نہیں کرتے، نہ کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں نہ حلال. یہ تب اللہ کے پاس ہے. تبھی اللہ کے نبی نے اپنے اوپر ایک چیز کو حرام کیا، اللہ نے کہا آپ نے کیسے حرام کر لیا، لہذا اس قسم کو توڑیں، کفارہ ادا کریں. لیکن ایک جگہ قرآن میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے اور کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ چند چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں اللہ ہی کی طرف سے، میں ان کو حلال کرنے آیا ہوں. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی حلال و حرام نہیں کر سکتا، ایک طرف عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ حلال. تو اصل میں یہ بھی نسبت کیا ہے؟ مجازی. کیونکہ کریں گے اللہ ہی حلال، اس حلت کو بیان حضرت عیسیٰ کریں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ نے مجازن اپنی طرف اس کی نسبت کر دی. تو مجازن نسبت اس طرح قرآن میں بھی ہوئی ہے، جیسے وہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھا کے لائے ایک بزرگ. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ جن نے کہا میں لاؤں گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں حاضر کروں گا. قرآن کہہ رہا ہے جو ایک تھے جن کے پاس کتاب یعنی زبور کا علم تھا، انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، اور کہا اور تخت حاضر. تو یہ کام کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ اختیارات اگر اللہ نے ان بزرگ کو دیے تھے تو پہلے اللہ سلیمان علیہ السلام کو دیتا نا یہ اختیارات جو نبی تھے، تبھی تو کہنے کون لائے گا بھائی. پتہ یہ چلا کہ لایا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دی، لیکن بزرگ نے نسبت اپنی طرف کر دی کیونکہ ان کو الہام ہوا کہ اللہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کام دکھا دے گا. تو انہوں نے کہا میں لے کر آؤں گا، حالانکہ وہ نہیں لا رہے ہیں. جو یوں کر سکتا ہو وہ تو دنیا کا نظام ہی اس کے ہاتھ میں آ جائے گا بھائی. تبھی میں کہتا ہوں نا، یہ روحانی علاج والے کہتے ہیں نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، اس کو بولو پٹھان ہوٹل سے پیسوں کے بغیر 2 پراٹھے اٹھا کے لا تو،
कहां से लाएगा कदमों में? 2 पराठे तो दूर की बात, 1 पराठा, क्योंकि 2 से पेट सही तरह भरता है, इसलिए मैं 2 की मिसाल देता हूं। उठा के ले आ तू 1 पराठा, नहीं ला सकते भाई। ये मेरी और आप जैसे, मैं तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये आप जैसे कुछ माजरत के साथ जो बयान नहीं सुन रहे, कुछ बेवकूफ लोग हैं जिनकी वजह से इनकी दुकानें चल रही हैं, वरना ये तो बगैर पैसों के पराठा नहीं उठा सकते। पैसों के साथ भी लाइन में लगना पड़ता है पराठा उठाने के लिए। चलो पैसे दे के यूं उठा लें, ये भी नहीं हो सकता, तो जो पराठा नहीं उठा सकता वो आपकी महबूबा को आपके कदमों में कहां से डाल सकता है? तो अंबिया कराम का मोजज़ा समझ में आ गया कि जो मोजज़ात अंबिया के पास होते हैं वो अल्लाह ने उनको इख्तियारात नहीं दिए होते। अल्लाह जब चाहता है अपनी मर्जी से अपने किसी हबीब के हाथ पर, अपने पैगंबर के हाथ पे कोई चीज जाहिर कर देते हैं ताकि लोगों को इसकी नबूवत पे यकीन आ जाए। और बुजुर्ग के हाथ पे अल्लाह बाज़ दफा करामत जाहिर कर देते हैं ताकि लोगों को इत्मीनान हो जाए कि ये अल्लाह का महबूब है, बशर्ते के महबूब होने की दूसरी चीजें पाई जाएं, गुनाहों से बचता हो, बिदात से बचता हो। अगर इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि नहीं, मा फौक़ल असबाब अल्लाह ने इख्तियार दिए हुए हैं, तो फिर मेरे भाई ये शिरक है। और कुरान में जगह जगह इसकी नफी है कि मैंने किसी को भी इख्तियारात नहीं दिए। अब मैं आखिरी सवाल करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये सवाल मैं पहले भी कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि भाई जो ये मानते हैं कि नहीं अल्लाह ने अपने पैगम्बरों को इख्तियार दिए हुए हैं और वो जब चाहें अल्लाह की अता से हाजत पूरी करते हैं, तो फिर मैं एक सवाल अक्सर दोहराता हूँ कि अल्लाह ने क्या तमाम इख्तियारात दे दिए हैं या बाज़ इख्तियारात दिए? अगर अल्लाह ने तमाम चीज़ों के इख्तियारात दे दिए हैं तो फिर हम कब अल्लाह को मांगे, अल्लाह से मांगे, और कब अल्लाह के नबी से मांगे? जब सारे ही दे दिए। भाई वजीर आजम अगर मुकम्मल इख्तियार दे देता है किसी को भी, तो फिर वो वजीर आजम के पास जाने की जरूरत क्या है? सही है ना? फिर तो जब उसको दे तो वो भी दूसरा गोया वजीर आजम ही बन गया वो तो अगर सब इख्तियारात दिए हैं तो फिर हम कौन सी चीज में अल्लाह को पुकारें और कौन सी चीज में नबी को? या सारी जिंदगी अगर नबी ही को पुकारते रहें, अल्लाह को ना पुकारें, तो कि ये कोई बुरा काम होगा या अच्छा काम होगा? इसका जवाब दें। दूसरी बात यह कि अगर सारे इख्तियारात नहीं दिए, कुछ चीजों के दिए हैं, तो वो कुछ चीजें मालूम हैं या मजहूल हैं? यानी वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पता है कि कौन कौन सी चीजें हैं, या हमें पता नहीं है। तो अगर पता नहीं है, तो जब पता ही नहीं तो इख्तियार देने का फायदा क्या? आपको जब पता ही ना हो कि वजीर आजम ने कौन कौन सा डिपार्टमेंट किसके हवाले किया है, तो हवाले करने का फायदा होगा? क्या हो गया भाई? जब पता ही नहीं कि कौन सी चीज दी है, नबी को कौन सी चीजों को इख्तियार दिया है, तो जब पता ही नहीं है तो हम मांगेंगे कैसे? और अगर पता है कि नहीं नहीं इन इन चीजों का इख्तियार दिया है, तो उन चीजों की लिस्ट यूट्यूब पे शाया होनी चाहिए, अखबार में आनी चाहिए, किताबों में छपनी चाहिए कि भाई अल्लाह ने तमाम चीजों के इख्तियारात नहीं दिए बल्कि बाज चीजों के दिए। वो बाज ये हैं, औलाद का है, बारिश का नहीं है, रिस्क का है मगर फला चीज का नहीं है। इस तरह से आप एक लिस्ट शाया करें। तो मैंने ये ऐलान पहले भी घुमाए थे, लेकिन लोग पता नहीं बुरी बुरी गालियां देना शुरू कर देते हैं उल्टी सीधी यूट्यूब पे अपने खिलाफ कमेंट्स पढ़ो ना, आदमी हैरान होता है, यार हम इधर लोग झुक झुक के मुसाफा कर रहे हैं और उधर माशाल्लाह एक अजीब हिसाब बना हुआ है। तो इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करो, इन बातों को संजीदगी से लो। सिर्फ और सिर्फ तमाम इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह। हाँ, मैं बुजुर्गों पे शिर्क के फतवे नहीं लगाता। अगर किसी बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह ने फला ने किश्ती पार लगा दी, फला ने ये कर दी, तो तावील कर लेनी चाहिए। भाई उन्होंने भी मजाजन निस्बत कर दी होगी। जैसे मैं ये कह दूं कि हजरत ईसा ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, तो ये हजरत ईसा की तरफ जो मैंने निस्बत की है, ये निस्बत क्या है? मजाजन। सही है ना?